بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مشہور مسلمان سائنسداں جابر بن حیان کے بارے میں مفید معلومات فراہم کریں گے۔ تعارف: جابر بن حیان مشہور مسلمان سائنسداں تھے۔ آپ علم کیمیا کے علاوہ فلکیات، طب، جیومیٹری، فلسفہ، منطق، سیاسیات اور ادب میں بھی خاص مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے علم کیمیا میں دوا سازی اور دھات سازی میں بہت سے تجربات کیے اور نئی نئی چیزیں دریافت کیں۔ انہی خدمات پر جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نام و نسب: آپ کا نام جابر، آپ کے والد کا نام حیان اور دادا کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا لقب صوفی اور کنیت ابو موسیٰ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد خراساں و طوس سے تعلق رکھتے تھے۔ جابر بن حیان 102 ہجری میں قبیلہ ازد میں پیدا ہوئے۔ ان تمام نسبتوں کی وجہ سے آپ اپنے نام کے ساتھ کوفی، ازدی، طوسی اور صوفی لکھتے تھے۔ اہل یورپ آپ کو جیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جیبر دراصل جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ حالات زندگی: جابر کے والد حیان بن عبداللہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے۔ شام کے سیاسی و اقتصادی حالات ابتری کا شکار تھے۔ اسی وجہ سے جابر کے والد حیان بن عبداللہ شام سے نقل مکانی کر کے طوس منتقل ہو گئے۔ حیان بن عبداللہ نے طوس پہنچنے کے بعد عطر کا کاروبار شروع کیا اور خوشبو کی ایک دکان کھولی۔ دکان بننے کے کچھ مہینوں بعد جابر کی ولادت ہوئی۔ جابر بن حیان نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کی زیر نگرانی طوس میں شروع کی۔ ساتھ ہی اسکول سے فراغت کے بعد سیدھے والد کے پاس دکان پہنچ جایا کرتے تھے۔ ابتدا میں جابر بن حیان دکان میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے اور والد سے ان کے بارے میں مفید معلومات اکٹھی کرتے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد دکان میں والد کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی جابر بن حیان دکان میں موجود عطر، خوشبو بنانے کے لیے جڑی بوٹیوں، پھولوں اور پودوں کے بارے میں دلچسپی لینے لگے۔ چیزوں کو پرکھنا اور والد محترم سے مفید معلومات لے کر ان پر تجربات کرنا معمول بن گیا۔ حیان اپنے بیٹے جابر کی دلچسپی کا خیال رکھتے ہوئے موضوع کے متعلق کتابیں اور معلومات فراہم کرتے اور ساتھ ہی قدیم فلاسفروں کے بارے میں بھی بتاتے رہتے تھے۔ جب جابر بن حیان کے والد وفات پا گئے تو انہوں نے اپنے والد کی وصیت کو یاد کرتے ہوئے پھر سے نئے جذبے کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ دی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کے والد کی وصیت تھی کہ تم خوب محنت سے کام لو، ایک دن ضرور تمہارا شمار بڑے بڑے سائنسدانوں میں ہوگا۔ سائنسی کارنامے: جابر بن حیان نے دوا سازی اور دھات سازی میں بہت سے تجربات کیے اور نئی نئی چیزیں دریافت کیں اور خاص طور پہ علم کیمیا سے متعلق ایسے اصول وضع کیے جو آج تک قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ جابر بن حیان نے جڑی بوٹیوں اور پھلوں کو گرم کر کے ان سے عرق نکالنے کے لیے قرۂ انبیق نامی ایک آلہ تیار کیا جس کو آج کے زمانے میں قرنفل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے گندھک کا تیزاب، نمک کا تیزاب، کاربونیٹ آرمینک سلفائڈ، خضاب بنانے کا طریقہ، دھات کو کشتہ بنانے، لوہے پر وارنش کرنے کے طریقے ایجاد کیے۔ جابر بن حیان وہ پہلا کیمیا داں تھا جس نے مادہ کی 3 حصوں میں درجہ بندی کی: نباتات، حیوانات اور معدنیات، اور پھر معدنیات کو بھی مزید 3 حصوں بخارات میں تبدیل ہونے والی اشیاء، آگ پر پگھلنے والی اشیاء اور وہ اشیاء جو گرم ہو کر پھٹ جائیں میں تقسیم کیا۔ سابقہ مطالعے اور تجربات کی بنیاد پر انہوں نے دوا سازی، طب اور دھات سازی کے بارے میں غور و خوض کر کے بہت سی نئی چیزیں ایجاد کیں جو پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھیں۔ مختلف دھاتی اجزاء اور کیمیائی عوامل کے ذریعے انہوں نے ایک مادہ معالت میں تیار کیا جو ہر چیز کو جلا رہا تھا۔ اس کو تیز آب کا نام دیا گیا۔ آگے چل کر اس کا نام تیزاب پڑ گیا۔ اس طرح ان کی کاوشوں سے ایک نئے سائنسی فن کیمیا کی بنیاد پڑ گئی۔ جابر بن حیان کی تصانیف: جابر بن حیان کو کثیر التصانیف لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے رسائل اور کتب کی تعداد 232
سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی 500 سے زیادہ تالیفات تھیں، جن میں سے اکثر زمانے کے حالات کی نظر ہو کر ضائع ہو گئیں۔ جابر بن حیان کی بہت سی عربی کتابیں لاطینی اور پھر لاطینی سے انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر یورپ تک پہنچ گئیں۔ اس طرح ان کی بدولت یورپ علم کیمیا سے روشناس ہوا۔ ان کتابوں میں الخواص الکبیر، المیزان علم کیمیا سے متعلق ہیں، جبکہ دیگر کتب فلکیات، طبیعیات، جیومیٹری، فلسفہ، منطق اور علم سیاست کے بارے میں ہیں۔ پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ مشہور مسلمان سائنسداں جابر بن حیان کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر سکیں گے، جنہیں بابائے کیمیا یعنی فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔